السلام ورحمۃ اللہ جی ستار صاحب عبداللہ لطیف بول رہے ہیں سر. جی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ کوئی ایڈمنسٹریٹر کی کال ہے کیونکہ کسی نے ملا کے ہمیں حوالے کیا ہے. کہا تھا وہ مل نہیں رہا تھا. بالکل ایسا ہی تھا, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے فرمائیے. جی مولانا سے ایک فتویٰ لینا تھا. جی جی وہ ہم مجاہد ہاسپٹل کے لیے زکوٰۃ فنڈ اکٹھا کرتے ہیں نا, رمضان میں میجر اکٹھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک صاحب نے ہمیں کہا جی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ بھئی وہ پتہ نہیں کچھ لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اداروں کو زکوٰۃ نہیں لگتی. تو وہ کہتے جی کہ اگر آپ کسی مفتی سے یہ فتویٰ لے آئیں کہ بھئی اداروں کو بھی لگتی ہے, جو تو پھر تو ریٹرن میں لے کے جائیے نا تاکہ ان کو دکھا سکیں. وہ میرا مطلب لگتی ہے, یہ تو میں مولانا سے پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب مصیبت تو یہ ہے اسداللہ صاحب کہ ان لوگوں نے ایک بات بنائی ہوئی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک شرط ہے, کسی شخص کو نا فرد کو مالک بنایا جائے. وہ بے شک پھر اداروں کو دیتا رہے, مالک بنائے بغیر یہ کہتے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اپنی طرف سے ایک بات بنائی. اس کے بعد یہ ہے کہ رہتے بھی نہیں اس بات پر, طالب علم کو آفس میں بلاتے ہیں محتمم کہ یہ زکوٰۃ تجھے دے دی, اسی وقت کہتے ہیں آپ مدرسے کو دے دیں. وہ بیچارہ لے کر جا نہیں سکتا, اگر مالک ہے تو اس کو لے جانے دو. نہیں, یعنی ایک ڈرامہ ہے کہ تملیک ہے اور پھر یہ ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ تملیک وغیرہ کوئی چیز اداروں کو, مسجدوں کو, مسجدیں بھی انہوں نے نکال دی نا کہ ہر جگہ دو, مسجدوں کو نہیں دینا. لیتے بھی ہیں بہانوں سے. کس دین میں آیا کہ مسجدوں کو, مسجدیں, سرائیں, مسافر خانے, فوجی چھاؤنیاں, ٹینک, بم, سب کے لیے زکوٰۃ تو مجھ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا ہے کہ نا ذریعہ. تو آپ بے فکر ہیں. اگر آپ کو جماعت کے کسی جگہ سے یا یہ جو ہے غامدی وغیرہ ہے, غامدی بھی آج کیا دے گا, توضیحات ملے نا, توضیحات. مولانا آپ سے فتویٰ لے لیں گے. میں بھی فتویٰ دے دوں گا, مگر مولانا امین حسن اسرائی صاحب رحمۃ اللہ نے تو اس پر پورا رسالہ لکھا تھا نا کہ تملیغ کی کوئی بنیاد بھی ہے. اور سیرت النبی جو ہے سید سلیمان ندوی کی, وہ بھی لینی چاہیے. وہ کہتے تملیغ کہیں لکھی ہے اپنی طرف سے گھڑی بات. تو اداروں کو بالکل ٹھیک ہے مولانا, آپ لکھ کر لے آئے فتویٰ خود ہی کہ اداروں کو زکوٰۃ دینی ٹھیک ہے. مجھ سے اسٹیمپ لگوا لیں, میں دستخط کر دوں گا. لکھنے لکھانے کا کام تصدرہ تھا, آپ دیکھ دینا کہ میرے لیے خط کا جواب دینا بھی مشکل ہے. یہ آپ لکھ لیں بے شک, یا ہمارے میاں طاہر صاحب سے آ کے لکھوا لیں 2 سطریں, میں اس پر دستخط کر دوں. میاں طاہر صاحب سے ایک اور کام کہا ہوا ہے, وہ انشاءاللہ میں ہو گیا سمجھے آپ کا کام. انشاءاللہ کافی آپ کو ڈیٹا دیں گے انشاءاللہ, یہ وعدہ ہے آپ سے انشاءاللہ. اچھا جی, آپ سب دوست سن لیں کہ ابلیس نے اپنی فتح کا اعلان کیا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تیمور بول رہا ہوں میں فیصل آباد سے. جی فرمائیے بھائی. جی مجھے نا اعتکاف کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اس کے شرائط کیا ہیں, دوران اعتکاف کیا کیا آپ پرہیزیں ہیں یا کیا کام نہیں کرنے چاہیے, جی ہاں یہی سوال ہے نا آپ کا. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا, بہت سے لوگوں کا سلام آتا نا السلام علیکم, لام نہیں کہتے السلام علیکم. یہ بات بنی, لام گم کر گئے. کئی اچھے بڑے لوگ بھی ہیں نا دیندار, وہ بھی السلام علیکم, لام نہیں کہتے. یہ بڑی گالی ہے, بڑی بد دعا ہے کہ تو ہلاک ہو جائے, موت ہو جائے. لام کہنا چاہیے کھول کر, السلام علیکم, لام اس کے بغیر نہیں کہنا چاہیے. یہ بات سب لوگ دھیان میں رکھیں کہ جب بھی کسی کو سلام کہیں نہ کہیں تو اس سے بہتر ہے جو السلام علیکم نا, یہ تو آپ نے اس کے لیے بد دعا کری, السلام علیکم. دوسری بات جو اعتکاف کی آپ نے پوچھی, اعتکاف کی ایک ہی بات ہے کہ مسجد میں رہنا, بلا وجہ مسجد سے نہیں نکلنا. مجبوری ہو جانا کہ نہانے کی حاجت ہو گئی کسی آدمی کو, اس کو باہر نکلنا پڑے گا, پاخانہ پیشاب ہے اس کے لیے جانا, وضو کے لیے جانا ہے 2 منٹ کے لیے کہ ٹونٹیوں بھر گئے, وضو کر کے فوراً مسجد میں وہاں بیٹھے رہے, پھر بھی اعتکاف کوئی نہیں. اعتکاف مسجد میں رکنے کا نام ہے اور کوئی پابندی نہیں. وہاں آپ سوئے رہیں, جاگتے رہیں, قرآن شریف پڑھیں, چپ رہیں, کوئی اس میں نہیں, خاص عبادت کوئی نہیں. حضرت صاحب کوئی مخصوص مثلا دعا وغیرہ یا مخصوص دعا تو آخری دینا نا وہی ہے جو عمر مومن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی. اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ ان راتوں میں شب قدر بھی ہو سکتی, کیا پڑھوں؟ تو بیٹا پھر فرمائے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. آگے کئی لوگوں نے یا غفور یا ملا لیا, کوئی نہیں ملانا, بس یہاں ختم کر دینا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. جی بغیر ضرورت وضو کرنا یا نہانا, یہ نہیں, جو بالکل مجبوری ہے نا کہ مسجد میں وہ کام نہیں,
اس کے بغیر مسجد. اس کے علاوہ چینج وغیرہ کر سکتے ہیں؟ مثلا بغیر نہائے آپ چینج کر لیں، کپڑے بدل لیں؟ نہیں، کپڑے بے شک بدلیں، کوئی بات نہیں، خوشبو لگائیں، کپڑے بدلیں، مسجد میں رہتے ہوئے مسواک کر لیں. تیمور بتایا آپ نے اپنا نام. مولانا میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت طلب کروں گا آپ سے کہ میں بھی ایک دفعہ اعتکاف بیٹھنے کا زندگی میں موقع ملا 3 دن کے لیے، تو میں نے وہاں دیکھا کہ اعتکاف والوں کا ایک الگ ہی نصب و لین ہے کہ 11 بجے تک سوتے ہیں، پھر دفتری امور کی طرح نہاتے ہیں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا کے، پھر اس کے بعد بن ٹھن کے کو تھوڑی سی تلاوت کرتے ہیں، پھر ظہر کی نماز اور پھر گپ شپ اور اس کے بعد افطاری اور پھر سونا. ایسے لگتا ہے کہ یہاں نیند پوری کی جا رہی ہے. مولانا غالب اکثریت صاحب آپ کی بات سن کر مجھے وہی بات یاد آئی جو اپنے دور میں امام ابن قیم نے کہا کہ رسول اللہ کا اعتکاف کیا تھا، اور اب لوگوں نے کیا یہ اعتکاف کر لیا کہ مسجدوں میں بیٹھ کر تفریح اور آپس میں باتیں اور خوش طبی ہیں. اور مولانا عبد الماجد دریا آبادی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس دور میں لوگ اعتکاف چھوڑ دیں، یہ اس کا کوئی خیال نہیں کرتے. یہ انہوں نے شغل بنا رکھا اکٹھے ہو کر. کہاں وہ تنہائی اور اللہ کو یاد کرنا، رگ بیٹھ کر اللہ سے معافیاں مانگنا، رونا، وہ بات نہیں. اور نہانے کا جو مسئلہ، جو نہانے کا مسئلہ جائز کر دیا کہ نہا لو، اس نے تو سارا کام ہی خراب کر دیا. جی بھائی فرمائیے، کیا پوچھ رہے ہیں؟ آستانہ ہوتا ہے، مثلا بنا لیتے ہیں، کوئی پیرو مرشد اپنا آستانہ بنا لیتے ہیں، وہاں پہ جمعہ پڑھاتے ہیں، یا مثلا ایک مسجد نہیں ہے، آستانہ بنا ہوا ہے، وہاں پہ اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ مثلا نہیں، اعتکاف مسجدوں میں ہے نا بچہ، آستانے پہ نہیں ہوگا اعتکاف، آستانوں پر نہیں. نہ بے شک وہاں جتنا جی چاہے ذکر ہوتا، مسجد ہونی چاہیے، یعنی باقاعدہ نماز جمعہ ہونا چاہیے. ہاں، نماز جمعہ اور مسجد ہونی چاہیے. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو. اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے، قبول فرمائے. جی مولانا یہ ہماری سایہ پہم کی کرامت ہے کہ آج انگلیسی چیلا کہتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ جی الحمدللہ. مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اکثر ظہر کے فرضوں میں اور عصر کے فرضوں میں قرأت نہیں ہوتی ہے. ہاں، تو اس صورت میں اکثر نہیں، ہمیشہ ہی نہیں ہوتی. تو اس صورت میں کیا جیسے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، تو کیا اس صورت میں بھی سب کچھ پڑھنا چاہیے؟ ہاں بالکل میرے بچے، ٹھیک ہے. اصل میں 2 چیزیں درست کرنی چاہیے سوال میں. ایک تو جو ہے نا عالم بھی ہے، دوسرے محفل قرأت. آپ نے بھی قرأت لفظ بولا، قرأت نہیں بولنا چاہیے. قرأت تو عورتوں کو حیض آتا نا، اس کو کہتے ہیں قراءت، لمبا کر کے قراءت. یہ ہے پڑھنے کا مصدر. یاد رکھیں، کوئی نہ لکھے اس طرح کہ الف لکھ دیا حمزہ، الف لکھ کر اس کے بعد حمزہ ہے، قراءت. قرآن کی طرح، ہاں جیسے قرآن لکھتے ہیں. بالکل قرآن کی طرح بھی نہیں، قراءت کہنا لفظ. ایک تو یہ بات ہے، قرأت نہیں قراءت. سب پڑھے لکھے بھی درست کریں. اور دوسری بات ہے کہ قرأت تو جو کہتے ہیں آپ، قراءت جو میں کہتا ہوں وہ تو ہوتی ہے. زور میں بھی اصل میں قرآن پڑھے کے بغیر تو نماز نہیں. جہر کہنا تھا آپ نے، اصل میں کہنا تھا صدیقی صاحب جہر. کچھ نمازوں میں اونچی پڑھا جاتا ہے، کچھ میں نہیں. یہ نہیں کہہ سکتے قراءت نہیں ہوتی. امام صاحب یا اکیلا ہر شخص الحمد شریف بھی پڑھتا ہے، سورت بھی پڑھتا ہے. قراءت کے بغیر تو نماز نہیں. بندے اونچی پڑھنے کو کہتے ہیں، قراءت نہیں. قراءت آہستہ بھی ہو، اونچی ہو، الگ بات. جہر سے ہوگی یا خفیہ ہوگی. تو آپ کا سوال اصل میں یہی ہے، تو ٹھیک کرنے کی بات تھی نا کہ زور اثر کی نماز میں قراءت. مولانا صاحب معذرت کے ساتھ اپنا ذرا مائک صحیح کر لیں. مائک صحیح ہے، مائک ٹھیک ہو نا؟ ٹھیک نہیں، مائک بالکل ٹھیک ہے. مائک ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے مولانا جب بولتے ہیں؟ جی ہاں اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. مولانا نے تو کچھ بھی نہیں کیا. نہیں کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے. آپ سنیں، ہاں، آپ کا منشا جو تھا وہ صرف میں نے الفاظ کی اصلاح کی کہ زور اثر میں اونچی آواز سے نہیں پڑھا جاتا. تو آپ پوچھتے ہیں کہ اب جب آدمی تنہا پڑھتا ہے تو وہ الحمد شریف بھی پڑھتا ہے، سورت بھی پڑھتا، تو کیا امام کے پیچھے، اور چونکہ آواز نہیں امام کی آتی، اسے بھی حکم ہے آہستہ پڑھنے کا، تو کیا ان نمازوں میں الحمد شریف اور سورت ہم پیچھے پڑھیں؟ بالکل آپ صدیقی صاحب سب کچھ پڑھیں، الحمد شریف بھی پڑھیں، سورت بھی پڑھیں. ایک ختم ہو جائے دوسری شروع کریں، جب تک وہ امام رکوع نہیں کرتا آپ پڑھتے کریں. اور اگر آپ نے کوئی لمبی شروع کی ہے درمیان میں